ناظرین، آپ نے اکثر اوقات لوگوں کو سنا ہوگا کہ وہ دوسروں کے متعلق کہتے ہیں کہ فلاں بندہ کامیاب ہے، فلاں ناکام ہے۔ لیکن کیا آپ نے ابھی تک کسی کو کہتے ہوئے سنا ہے کہ فلاں بندہ ناکام کیوں ہو گیا؟ یا کیا آپ نے ابھی تک سوچا ہے کہ فلاں بندہ ناکام کیوں ہو گیا؟ اسٹیفن کووے کے مطابق زندگی میں مسائل تب پیش آتے ہیں، زندگی میں انسان ناکام تب ہو جاتا ہے جب آپ محنت کسی اور چیز پر کریں اور امید کسی اور چیز کی کر رہے ہوں۔ مثال کے طور پر، اگر آپ گڑھا کود کے آسمان تک پہنچنے کی کوشش کر رہے ہیں تو یقین جانیے آپ ناکام ہو جائیں گے، یعنی جس ٹارگٹ کے لیے آپ کام کر رہے ہیں اسی ٹارگٹ کے حصول کے مطابق کام بھی کرنا پڑے گا۔ پلیز دماغ کو استعمال کیا کریں، اسے ضائع نہ کریں۔ بے جا فکریں، چھوٹی چھوٹی باتوں پر پریشان ہونا، جلدی ناراض ہونا، زیادہ غصہ کرنا، ہر وقت ناشکری کرنا اور ہر وقت ناخوش رہنا دماغ کو نقصان پہنچا دیتا ہے، جبکہ بامقصد سوچنا، چھوٹی چھوٹی باتوں کو نظر انداز کرنا، غصہ کو کنٹرول کرنا، شکر گزار ہونا اور ہمیشہ خوش رہنا دل و دماغ اور روح یعنی ہر شے کو فائدہ پہنچاتا ہے۔ اور ساتھ ساتھ جو آپ کا ٹارگٹ ہے اس تک پہنچنے کے لیے جو بہترین اور آسان ترین راستہ ہو اس پہ بھی چلنا لازمی ہوگا۔ سنگاپور میں امتحانات سے قبل ایک اسکول کے پرنسپل نے بچوں کے والدین کو خط بھیجا جس کا مضمون کچھ یوں تھا: محترم والدین، آپ کے بچوں کے امتحانات جلد ہی شروع ہونے والے ہیں۔ میں جانتا ہوں آپ سب لوگ اس چیز کو لے کر بہت بے چین ہیں کہ آپ کا بچہ امتحانات میں اچھی کارکردگی دکھائے، لیکن یاد رکھیں یہ بچہ جو امتحانات دینے لگے ہیں ان میں مستقبل کے آرٹسٹ بھی بیٹھے ہیں جنہیں ریاضی سمجھنے کی ضرورت نہیں، یعنی کہ اگر وہ ریاضی میں کم نمبر حاصل کر لیں تو اس کا مطلب یہ نہیں کہ وہ ناکام ہو گیا۔ اس میں بڑی بڑی کمپنیوں کے ترجمان بھی ہوں گے جنہیں انگلش لٹریچر اور ہسٹری سمجھنے کی ہرگز ضرورت نہیں۔ اس کا مطلب یہ نہیں کہ اگر انہوں نے انگریزی لٹریچر میں اور ہسٹری میں کم نمبر لائے تو وہ ناکام ہو گئے۔ ان بچوں میں مستقبل کے ادیب بھی بیٹھے ہوں گے جن کے لیے کیمسٹری کے کم مارکس کوئی معنی نہیں رکھتے، ان سے ان کے مستقبل پر کوئی اثر نہیں پڑنے والا۔ ان بچوں میں ایتھلیٹ بھی ہو سکتے ہیں جن کے فزکس کے مارکس سے زیادہ ان کی فٹنس اہم ہے، لہٰذا اگر آپ کا بچہ زیادہ مارکس لاتا ہے تو بہت اچھی بات ہے، لیکن اگر وہ زیادہ مارکس نہیں لا سکا تو خدا را اس کی خود اعتمادی اور اس کی عظمت اس بچے سے نہ چھین لیجیے گا۔ اگر وہ محنت کے باوجود بہت اچھے مارکس نہ لا سکیں تو انہیں حوصلہ دیجیے گا کہ کوئی بات نہیں، یہ ایک چھوٹا سا امتحان ہی تھا، وہ زندگی میں اس سے بھی کچھ بڑا کرنے کے لیے بنائے گئے ہیں۔ ان بچوں کو سمجھائیں کہ وہ ایک چھوٹی سی ناکامی کو اپنے دل پر نہ لیں، بلکہ انہیں سمجھائیں کہ معاملات اچھی طرح سے چلانے کے لیے انسان کو خود کے ساتھ ایک جنگ میں رہنا پڑتا ہے، کچھ نامناسب رویوں کو برداشت کرنا پڑتا ہے، کچھ ناپسند لوگوں کے ساتھ کمپرومائز کرنا پڑتا ہے، کسی کی بدتمیزی اور چالاکی کو اپنے اچھے اخلاق سے ٹالنا پڑتا ہے، کچھ چیزوں پہ جان بوجھ کر خاموش رہنا پڑتا ہے، بعض اوقات وہ سب کچھ بھی برداشت کرنا پڑتا ہے جس کے لیے ہمارا مزاج اور طبیعت ساتھ بھی نہیں دیتی، لیکن اپنے ٹارگٹ تک پہنچنے کے لیے انہیں برداشت کرنا پڑے گا۔ لڑائی صرف بیرونی ہی نہیں ہوتی بلکہ اصل لڑائی تو انسان کے اندر ہوتی ہے، خود اپنے آپ سے لڑائی ہوتی ہے، اور کامیاب شخص وہی ہے جو اندر ہی اندر بہت کچھ سہتے ہوئے چہرے پہ ایک مسکراہٹ اور اعتماد لیے کھڑا ہوتا ہے۔ جبکہ اس کے مقابل میں ناکام لوگ وہ ہوتے ہیں جو خود کا حالات اور لوگوں کے سپرد کر چکے ہوتے ہیں، وہ اتنا اثر لیتے ہیں کہ جیسے سب کچھ یہی لوگ ہیں، اس طرح ان کی اپنی سوچ اور رائے کہیں غائب ہو جاتی ہے، ان کا اپنا ٹارگٹ ان کی نظروں سے غائب ہو جاتا ہے، وہ دوسروں سے امپریس تو ہوتے ہی رہیں گے مگر خود کو اس قابل نہیں بنائیں گے کہ کوئی ان سے بھی متاثر ہو سکے۔ دوسروں کی طرح آپ بھی بہت اہم اور خاص ہیں، دوسروں کو اہمیت ضرور دیں مگر اپنی ذات اور شخصیت کا بھی خیال رکھیں۔ ناکام لوگ وہ لوگ ہوتے ہیں جو کہ اپنے آپ کے ساتھ دشمنی کرتے ہیں، ایسی دشمنی یعنی کہ وہ ہر وقت اپنی ذات کو برا، ناکام، کمزور اور کمتر سمجھتے رہتے ہیں۔ جب وہ اپنی سوچ اپنی ذات کے لیے ایسی ہی بناتے ہیں تو وہ اپنی ذات کو نیگیٹو وائبریشنز بھیج رہے ہوتے ہیں، جس سے وہ کچھ ہی عرصے میں ویسے ہو جاتے ہیں
جیسے کہ وہ خود کو سمجھ رہے ہوتے ہیں، یعنی ناکام۔ اگر وہ اپنے آپ سے محبت کریں، اگر وہ خود پہ یقین رکھیں، اگر وہ اپنے ایم کو زندہ رکھیں، اپنے ایم کی طرف اپنا سفر جاری رکھیں، تو وہ کامیاب ہو جائیں گے۔